وإياک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے اپنی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ کی ہے۔ ہم نے اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس کیے ہیں، ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ اپنے ساری 70 سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا۔ اور آج میں، کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو۔ یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نہ، اس کو این آر او دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں آج صرف یہی نہیں کہ ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس معیشت تباہی کی طرف جا ہی اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے۔ اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے۔ چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دی ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر، کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا، ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے۔ اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں، اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں، تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی، وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ
بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. سو بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او 2 دے کے. این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا. 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے این آر او 1 کے بعد. لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب این آر او 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے، اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے. پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے، ان کے اندر انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے، اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے ہیں، اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجے، کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا، اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا، ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں، تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن، وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا، زرداری بھی معاف، تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بیچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے، سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں، کبھی بھی اس معاشرے کے اندر
سرمایہ کاری نہیں آتی. آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں. 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معیشت کے کیا حالات ہیں, کریڈٹ رسک, کہ آج ان کو یہ خوف ہے, تقریباً 100% پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو قرضہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس 100% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے اپریل کے اندر تو 5% تھی. تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر. لہٰذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے, گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. 6% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ فیکٹریاں جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بے روزگار لوگ نکل رہے ہیں, ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف بے روزگاری ہے. کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج؟ اوپر سے کسان علیحدہ رو رہا ہے, بجلی کے بل آسمانوں پہ ہیں, ڈیزل کی قیمت جو ہم 150 روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے, آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے دور میں 115 سے لے کے 103 روپے $103 تھا. 115 سے $103 بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے. لیکن ڈیزل کدھر ہے, پٹرول کدھر ہے, کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے؟ ہم 17-18 روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ 40 روپے سے اوپر چلا گیا. کس طرح لوگ پیسے دیں گے؟ کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں, اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا, جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی, 4 بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. آج کسانوں سے پوچھیں کیا حالات ہیں ان کے. کسان علیحدہ پسا ہوا ہے, بزنس مین علیحدہ پسا ہوا ہے, انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے. سروسز, یہ جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیے تھے, ہماری 75% آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی, ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس لے لیے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کدھر سے آمدنی بڑھائیں گے اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے؟ اگر ایک ملک کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, گھر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ واپس کیسے کرتا ہے؟ آمدنی بڑھا کے. تو جب آمدنی سکڑتی جا رہی ہے تو قرضے ہم نے کیسے واپس کرنے ہیں؟ ہم کیسے جو ہماری آگے لائبلٹیز آ رہی ہیں ہم کیسے واپس کریں گے؟ ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. آج ذرا صرف میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی قیمتیں جو عام آدمی کو آج افیکٹ کرتی ہیں. پیاز, لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں, 400% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی. ٹماٹر, یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھاتے, 300% بڑھ چکی ہے اس کی قیمت. آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارا کرتا ہے, 100% قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی. دالیں, 50% قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی. گھی, عالمی مارکیٹ میں نیچے آ گیا پام آئل, آج گھی کی 50% قیمت بڑھ چکی ہے. میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں سوچیں کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے آج. تو جب معیشت نیچے جا رہی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, اور میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں. میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو افیکٹ کرے گا. کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا. سارا ملک ہی نیچے جائے گا. یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک سے ہوا ہے, کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی. اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ, جس کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں, تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک
ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا. لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے. میں یہ ویسے واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پولیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا, صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کیں, ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت, میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر, ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO2, جنرل باجوہ نے NRO2 دیا, مشرف نے NRO1 دیا, سب کو پتہ ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں, احتساب کو چھوڑ دیں, اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO2 دے دو, یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO2 کس نے دیا ہے. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کری دی, یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے
ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ، اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے ہیں۔ اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر۔ لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے۔ اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے ہیں۔ میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتہ ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری رسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا، اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں۔ قوم فوج کو پیار کرتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے۔ تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے۔ 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے۔ آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر۔ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی۔ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے، پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا۔ اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے۔ یہ منہ نہیں بند ہونے لگا، یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا۔ میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے۔ اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا، جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے، اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے۔ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے۔ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے۔ اور جو اس نے کیا ہے
چیف الیکشن کمشنر نے، سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے، توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں، ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا ہے. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس، جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی، یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو، الیکشن کمیشن کو، پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں، تینوں پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں، تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان 2 پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نامور، اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر یہ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں، پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا وہ ڈیٹا بینک ہے، ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا، وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ، ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں. اور پھر توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے اللیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور 1 نواز شریف نے نکالی ہے. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا؟ کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے؟ تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، یا انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح.
یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس۔ میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے، انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں، اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پولیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے کی، نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے۔ میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر، اور انشاءاللہ لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز، ہماری جو پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 123 یا غالباً 125 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو انہوں نے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے، ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو، تاکہ ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کریں، اور پھر تقریباً 70% پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا۔ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں ڈیٹ دوں گا، اور اس کے بعد ہمارے 70% پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا، الیکشن موڈ میں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسمبلی سارے ملک کا ہی الیکشن کروا دیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے، ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے، روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے۔ جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریا بسترا اٹھا کے باہر چلے جائیں گے، جدھر یہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں، تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی، اب یہ جناب جنرل باجوہ کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی، اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ 3 آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کروانا یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے، اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے۔ قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں، اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک جدھر ہماری گیدرنگ ہوگی، میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹ دوں گا جس دن ہم اپنی 2 اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔